الحمدللہ وکفا وسلام علی الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع المحسنین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين ربي زدني علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ ہمارا دین تین بنیادی اصولوں کے اوپر قائم ہے: اسلام، ایمان اور احسان۔ اس کے کامل ہونے میں ہمیں ان تینوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ ہم نے پچھلے ہفتے جن چیزوں کی بات کی، اگرچہ کہ وہ بات اس وقت جب ہم بات کر رہے تھے تو وہ ایک بیلنس کے پرسپیکٹیو سے تھی کہ زندگی میں بیلنس کتنا ضروری ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ حکم فرمائیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، بیلنس کرنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن اگر اس کے آگے جو دو باتیں جن چیزوں کے اوپر ہم نے بات کی، ان میں سے پہلی بات تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور اس کو میں نے اس طرح سمجھایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں کہ ہم ہر عبادت میں اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے، اللہ کے بتائے ہوئے اصول و ضوابط کے مطابق ان حدود میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کو پورا کریں، یعنی کہ ہم جو بھی کام کریں اللہ کے احکامات کے مطابق کریں۔ ہماری ہر عبادت شریعت اور سنت کے اصول و ضوابط کے مطابق ہو، اس میں اپنی مرضی حائل نہ ہو۔ اس کا ایک اور مطلب یہ بھی ہے وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ کا، کہ جب ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوں، کوئی بھی عبادت کر رہے ہوں، اس میں ہم خالصتاً اپنی فل اٹینشن، اپنے فل فوکس کے ساتھ اللہ کی طرف ہمارا فوکس ہو۔ مثال کے طور پر جس طرح جب ہم نماز کے لیے بیٹھتے ہیں تو نماز کے لیے ہمارا فوکس 100% تکبیر کے بعد تکبیر تحریمہ، اس کو کہتے ہی تکبیر تحریمہ ہے کہ اس کے بعد ہر چیز حرام ہو چکی ہوتی ہے، 100% فوکس اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ اگر نماز کے دوران اگر کوئی شخص ادھر ادھر دیکھے یا کوئی ایسی حرکت کرے جو کہ نماز کے ثبوت کے خلاف ہو تو اس کی نماز کو باطل کنسیڈر کیا جاتا ہے، انویلڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقصد یہ بات بھی کہنا ہے کہ جو بھی ہم عبادت کریں اس میں ہم اپنا 100% فوکس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، اپنا رجوع، اپنا فوکس اللہ کی طرف کر کے کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اب کسی مجلس میں ہیں، کسی بیان میں ہیں، تو ساتھ ہماری اٹینشن، ہمارے ڈسٹریکشن جو ہے وہ ہمارے موبائلز نہ ہوں۔ ہم یہ نہ ہو کہ ہم کیمرہ آف لیٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ گھر والوں سے بھی بات چیت چل رہی ہے، فون پہ میسیجز بھی چیک ہو رہے ہیں، انسٹرکشنز بھی چل رہی ہیں اور ساتھ بیان بھی چل رہا ہے۔ اگر تو ہم یہ عبادت کی نیت سے قرآن، تفسیر، حدیث کی مجلس کے اندر موجود ہیں تو اس وقت ہماری ہمتاً فوکس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہو۔ بات جو نئے ساتھی ابھی محفل میں شامل ہوئے ہیں وہ یہ ہوئی کہ جو ابھی ایک نئے ساتھی پھر شامل ہوئے تو بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم نے پچھلی دفعہ بات کی دو آیات مبارکہ کا، ہم نے ایک ہی آیت مبارکہ کا ذکر کیا جس میں، اور اس کو ہم نے اس آیت مبارکہ کو بیلنس کے پرسپیکٹیو سے بات کی، اور آج ہم نے بات شروع کی کہ ہمارا دین جو ہے وہ تین چیزوں کے اوپر انحصار ہے، اس کا تین ستون ہے جس پہ ہمارا دین جو کھڑا ہے، ایک اسلام ہے، ایک ایمان ہے اور ایک احسان ہے۔ اسلام سے مراد جو ہے وہ عبادات ہیں جو کہ ہمارے
دین میں فرض ہیں، واجب ہیں، جو کہ ظاہراً ہمارا جو ظاہراً اس بات کو اسٹیبلش کرتی ہیں کہ ہم واقعی اللہ کے سامنے جھکنے والے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اللہ کے احکام اور اصولوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ اس میں ہمارے فرائض شامل ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب اسلام کی یہ شاعر ہیں، یہ اسلام کی پہچان ہیں، یہ اسلام کے فرائض ہیں، یہ اسلام کی زینت ہے، ان کو کرنا لازم ہے۔ اور انہی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اگر ہم دیکھا جائے کہ جو پہلا حکم ہے وہ اسی کو فلفل کر رہا ہے۔ پہلا حکم کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، کہ جب تم کوئی بھی عبادت کا کام کرو تو اپنے آپ کو 100% اللہ کی طرف، اپنا منہ جو ہے اللہ کی طرف کر لو، اپنا قبلہ اس مرکز کو بنا لو جس سے یہ حکم جاری ہو رہے ہیں، جس کے لیے تم یہ حکم کر رہے ہیں۔ یعنی کہ اصول و ضوابط بھی شریعت کے فالو کرنے ہیں اور اپنا فوکس اور اٹینشن بھی اللہ کی طرف رکھنا۔ دوسرا حکم کہ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ اللہ کو پکارو خالص ایمان کے ساتھ، مخلصانہ طور پہ، پورے دین کے اندر اخلاص کے ساتھ۔ اور اس کی ہم نے ایکسپلینیشن یہی کی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا باطن جو ہے وہ 100% اس میں کوئی کسی قسم کی کرپشن نہ ہو، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو، وہ 100% اللہ تعالیٰ کی طرف جو بھی کام کیا جائے اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کی طرف کیا۔ اور جو ہمارے دین کے ستون ہیں اس میں دوسرا ستون ایمان ہے۔ ایمان جو ہے وہ بھی باطن سے، اس کا تعلق باطن سے، ایمان کا تعلق قلب سے۔ ایمان کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ دل سے ایمان لے کے آئیں، کہ انحاف یہ کہتے ہیں کہ اگر جس شخص کا ایمان بالقلب ہو، چاہے اس نے زبان سے اقرار نہ بھی کیا ہو، تو بھی اس کو عند اللہ وہ مسلمان ہی فوت ہوگا، اگرچہ کہ اس کے اوپر جو مسلمانوں والے احکام ہیں وہ جاری نہیں ہوں گے، کہ اس کا جنازہ شاید نہیں پڑھا جائے گا، اس کے جو ہے اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، اس کو مسلمانوں کے قبرستان بھی نہیں دفنایا جائے گا، لیکن اگر وہ ایمان بالقلب اس کے اندر تھا، اس بات پہ یقین رکھتا تھا کہ لا الہ الا اللہ، یہ مانتا تھا کہ اللہ کون ہے، اللہ واحد ہے، لا شریک اللہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے انبیاء ہیں، آخرت کا دن ہے، جو اس کے ایمان کے جو فیکٹرز ہیں وہ اس کے ایمان دل پہ تھے، چاہے اس نے اقرار باللسان کیا ہو یا نہ کیا ہو، چاہے اس کے جوارے سے وہ اس کا اظہار ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو، وہ عند اللہ مسلمان مومن ہی فوت ہو۔ اور قیامت کے دن امید رکھی جا سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو مومنوں میں شامل فرمائے۔ ایمان کا تعلق کس سے ہوا؟ قلب سے، دل سے، باطن سے۔ اور دوسرا حکم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ پکارو اخلاص کے ساتھ۔ اخلاص کہاں پہ ہوتا ہے؟ اخلاص بھی قلب میں ہوتا ہے، ظاہر میں نہیں نظر آ رہا تھا۔ کسی کو دیکھ کے کیا پتا کہ کون کتنا مخلص ہے؟ اخلاص دل گواہی دیتا ہے، اللہ جانتے ہیں کہ یہ بندہ مخلص ہے کہ نہیں ہے، اس کا ظاہر سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، اخلاص کا انسان جب واقعی مخلص ہوتا ہے تو اس کے جیسے ایمان جب واقعی کامل ہوتا ہے تو پھر وہ صرف دل میں نہیں رہتا، وہ زبان پہ بھی آتا ہے اور ظاہر میں انسان کے حالات میں بھی اس کا اثر نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح جب انسان مخلص ہوتا ہے تو اس کا اخلاص ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ اس کا اخلاص سامنے خود بخود آ جاتا ہے۔ تو یہ دو حکم بہت اہمیت کے حامل۔ اب ان دو حکموں سے اگر ہم اسی بات کو واپس لے کے چلیں کہ ہمارے دین کے 3 ستون ایمان، اسلام، ایمان اور احسان، تو جو وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد کا حکم ہے، اس سے اسلام کے جو پہلو ہے وہ کور ہو گیا کہ جو چیز بھی، جو عبادت بھی لینی ہے وہ اس طرح لینی ہے جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کو اس طرح لینا ہے۔ جب اس عبادت کو لینا ہے تو اس کو 100% اللہ کے لیے، اللہ کی طرف رجوع کر کے لینا ہے۔ جو کام بھی کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، اپنے آپ کو ظاہراً 100% سبمٹ کرنا ہے اللہ کے لیے۔ اور ایمان اسٹیبلش ہو گیا وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ سے، کہ جب آپ
جو کام کر رہے ہیں وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو، آپ کا دل جو ہے اس میں صرف اور صرف اللہ ہو اور کوئی اور نہ ہو، اس دل اس کام کو، اس عبادت کو کرنے کا جو اجر اور ثواب آپ لینا چاہ رہے ہیں یا امید رکھتے ہیں کہ مجھے اس کام سے کچھ ملے گا، وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے اجر اور امید ہو اور کسی سے نہ ہو۔ یہ دونوں چیزیں کمبائن اس عبادت میں جان پیدا کرتی ہیں، اس عبادت کو قبولیت کا سبب بنتی ہیں، اس عبادت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں مقبول بنانے کا سبب بنتی ہیں، اس عبادت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بنتی ہیں، اس عبادت سے انسان کے لیے نجات کا سبب بن سکتی ہے۔ لیکن جہاں کسی بھی عبادت کو کرنے کا، اب اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ایگزام ہے۔ اب ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ جس دن جس سبجیکٹ کا پیپر ہے اور جس وقت ہے، آپ اس دن اسی سبجیکٹ کی تیاری کر کے اس وقت پہ وہ پیپر دینے چلے جائیں، یہ تو ہوگی عبادت اٹسیلف۔ پیپر کو یعنی کہ ظہر کی نماز ہے، اب آپ ظہر کی نماز کی نیت کر کے ہی نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوں، ٹھیک ہے نا؟ جو پیپر تھا اسی پیپر کی تیاری کر کے اس پیپر کے وقت پہ آپ حاضر ہو گئے، ظہر کی نماز تھی، ظہر کے نماز کے وقت پر ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آپ حاضر ہو گئے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ پھر ایک یہ ہو گیا کہ جب آپ اس پیپر کو اٹیمپٹ کر رہے تھے تو آپ جو ہے آپ کی نیت یہ تھی کہ میں جو ہے اس سے مجھے کچھ سیکھنے کو مل جائے، میں اس سبجیکٹ کی تیاری یہ کر کے آیا ہوں کہ میں اس سے، مطلب آپ کی جینوئن نیت تھی۔ ظہر کی نماز پڑھنے گئے تو اس لیے کہ یا اللہ میرا یہ نماز قبول ہو جائے، میرا جو فرض ہے وہ ادا ہو جائے، اللہ کے ہاں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس کا پرپز جو ہے وہ آپ نے ڈیفائن کر دیا، اور وہ پرپز اس آبجیکٹیو سے میٹ کرتا ہے جس کام کے لیے وہ تھا۔ جیسے ایگزام کا آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹیسٹ کر لیا جائے کہ بندے نے جو نالج ایکوائر کرنی تھی وہ تھی کہ نہیں۔ آپ کی نیت بھی یہی تھی کہ میں اس ٹیسٹ کی تیاری میں نے اس لیے کی کہ مجھے نالج ہو گئی، دونوں ٹک ہو گئے، ٹائم بھی ٹک ہو گیا اور جو نالج ایکوائرنگ کا پرپس تھا وہ بھی ٹک ہو گیا، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن ایک اور چیز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اب آپ اس ایگزام میں میکسیمم اماؤنٹ آف مارکس کیسے لے سکتے؟ ہاؤ ڈو یو اسکور اوور اینڈ ابو واٹ از ڈیزائرڈ؟ آپ نے ٹائم پہ ایگزام بھی دے دیا، آپ نے ایگزام کی جو انٹینشن تھی اس کے لیے اس کے حساب سے تیاری بھی کر دی، بٹ ہاؤ ڈو یو اسکور ویل ان دیٹ؟ اب دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو دو قسم کے اسٹوڈنٹس ایگزام دیتے ہیں، ایک تو وہ ہوتے ہیں جو ایگزام دینے آگے وقت پہ وہ بھی آتے ہیں، پیپر کی نیت سے بھی آتے ہیں، تیاری بھی ان کی صحیح ہوئی ہوتی ہے، لیکن وہ ایگزام آتے ہیں وہ بالکل ان کو لگتا ہے کہ شاید جو ہے وہ پوری جو کیا کہتے ہیں آج کل ورلڈ جو اکنامک نہیں گرین پالیسیز جو ہے جس کے ہاں نہیں ان اللہ وللہ جو میرے ایسے کیوں لفظ نکل رہا ہے، گلوبل وارمنگ، کہ گلوبل وارمنگ کو نا انہوں نے ہی بچانا ہے، اس لیے ایک پیپر کی ایک سائڈ سے زیادہ کے اوپر ایگزام نہیں دینا، کیونکہ اگر زیادہ پیپر یوز ہو گیا تو شاید جو ہے وہ ہے نا درخت زیادہ کٹ جائیں گے اور پیپر زیادہ یوز ہو جائیں گے اور اس کی گلوبل وارمنگ کو بہت فرق پڑے گا۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک ہی پیج کے اوپر میں سارا کچھ لکھ دوں تو بڑی چھوٹی چھوٹی سی رائٹنگ میں بڑا اسکویش کر کے ایک ساتھ پورا کا پورا امتحان لکھ دیتے ہیں نا۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ امتحان کرنے آتے ہیں اپنے سن کا وہ آنکھ جیسے بیٹھتے ہیں، لگتا ہے کہ جو ہے ایک تیاری کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، ان کا اسکیل ہوتا ہے، پینسل ہوتی ہے، ڈفرینٹ کلر کے مارکرز ہوتے ہیں، پین کا ہوتا ہے، وہ اچھی سی ہیڈنگ میں لکھتے ہیں، ڈفرینٹ کلرز کے ساتھ وہ جو ہے وہ کویشچن کو الگ لکھتے ہیں، آنسر کو الگ لکھتے ہیں، آنسرز کے اندر ان کے جو پیراگرافس کے سٹارٹرز الگ ہوتے ہیں، وہ ان کا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ وہ پیپر دیکھتے ہی بندہ جو ہے وہ ایک دل کو ایک تسکین ملتی ہے کہ اس نے کو واقعی خوبصورت کام کیا ہے، اس نے محنت کی، اس کی محنت، اس کی تیاری، اس کی محنت سے ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اس دوسرے بندے نے جس نے آ کے گلوبل وارمنگ کو اپنے آبجیکٹیو رکھا، اس نے کوئی محنت کم کی ہوئی ہوتی ہے یا تیاری کم کی ہوتی ہے، اس جسٹ دیٹ کہ اس نے
ایگزیکیوشن کی باری آئی تو اس ایگزیکیوشن میں اس نے جو ہمارے دین کا تیسرا پرسپیکٹیو ہے احسان، اس کو نگلیکٹ کر. یہ جو ایگزام کی ایگزامپل دینے کا مقصد یہ تھا کہ یہ اس احسان کے کانسیپٹ کو تھوڑا سا ذرا میں سمجھا سکوں. احسان جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی عبادت کر رہے ہوں، جب ہم کسی کام کو کر رہے ہوں، تو جہاں اس عبادت کو خالصتاً اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کرنا، جہاں اس عبادت کو نیت اللہ کی رضا ہونا یہ ضروری ہے، وہاں اس عبادت کو اس طرح کرنا کہ اس کے اندر ایک خوبصورتی ہو، اس کے اندر ایک کشش ہو، اس کے اندر ایک نظر آئے کہ اس بندے نے محنت کی ہے، اس بندے نے کوئی ایفرٹ ڈالی ہے، اس بندے نے کوئی اس کے لیے کوئی بھاگ دوڑ کی ہے، اس کو اس میں ایک طلب کا ایک اظہار ہو، اس میں اگلے کو خوش کرنے کا ایک عنصر ہو. یہ چیز احسان ہے. احسان یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو اس حد تک جس حد تک ہم کر سکتے ہیں اچھا بنائیں. ہر شخص کی اپنی کیپیسٹی ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو چیز آپ جتنا اچھا کر سکتے ہیں وہ اتنا اچھا کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ اچھی نہیں، ہو سکتا ہے دوسرے شخص کی ہینڈ رائٹنگ بہت اچھی ہے، لیکن مارکر تو اچھی ہینڈ رائٹنگ والا بھی استعمال کر سکتا ہے، بری ہینڈ رائٹنگ والا بھی استعمال کر سکتا ہے. رولر سے لائن تو اچھی ہینڈ رائٹنگ والا بھی لگا سکتا ہے، بری ہینڈ رائٹنگ والا بھی لگا سکتا ہے. تو کچھ چیزیں سب کر سکتے ہیں، لیکن بہت سی چیزیں سب لوگ نہیں بھی کر سکتے. لہٰذا جو چیز ہم اپنی کیپیسٹی سے جس حد تک اچھا کر سکتے ہیں یہ احسان ہے. اور انہی آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تیسرا حکم دیا وہ احسان کے لیے تھا. لاسٹ ٹائم ہم نے اس کے بارے میں بات نہیں کی، تھوڑی دیر کچھ ہی اگلی آیت میں ایک جو ہم نے پہلے آیت کر رہے تھے، قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین. اسی آیت کی ایک آیت چھوڑ کے اگلی دن آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، خذوا زینتکم عند کل مسجد. پہلے تھا وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، یہاں پہ ہے خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ. اس کا کیا مطلب؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم کوئی بھی عبادت کا کام کرو، جب تم کسی بھی، چاہے تم نماز پڑھ رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، کوئی بھی عبادت کر رہے ہو، کل مسجد، ہر جھکنے اللہ کے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانے والے عمل میں. مفسرین تو اس کا معنی نماز میں ہی لیتے ہیں، لیکن اس کے براڈر پرسپیکٹیو بھی ہے، کیونکہ ہم براڈر پرسپیکٹیو سے چل رہے ہیں اس لیے ہم اسی سے لیتے ہیں. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں خذوا زینتکم. زینت کسے کہتے ہیں؟ زینت کہتے ہیں خوبصورتی کو. مارکرز استعمال کرنا، لائنز لگانا، پیراگرافس کو الگ الگ بلٹ کرنا، ہر پیراگراف سے پہلے اس کی ہیڈنگ دینا کہ انٹروڈکشن، سمری، پوائنٹ 1، پوائنٹ 2، جو بھی اس کے وہ ہے. جس طرح ایک اسٹوڈنٹ کا اصل میں یہ جو اسٹوڈنٹ کی ڈسکرپشن جو ہے نا، یہ اس لیے میرے ذہن میں آ گئی کیونکہ ماشاءاللہ مجھے ثاقب نظر آ گئے. ثاقب تھوڑی سی میں تعریف کر دوں، ان کے انہوں نے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ کورس کیا تھا فاؤنڈیشن کا، اور ان کے نوٹس جو ہیں وہ ثاقب فار یور وہ انہوں نے اتنے اچھے نوٹس بنائے تھے اس کے کہ میں اب وہ تیسرے سال وہی کورس پڑھا رہا ہوں اور نوٹس میں ثاقب کے ہی یوز کرتا ہوں. سو جب احسان کے ساتھ کام کیا جاتا ہے تو اس کی پھر یہ یوٹیلائزیشن ہوتی ہے ماشاءاللہ. ہاں، یہی چیز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں زینت کہتے ہیں خوبصورتی کو. خذوا زینتکم، تم زینت کو، تم اپنے اعمال میں زینت کو لے کے آؤ، خوبصورتی لے کے آؤ. خذوا زینتکم، پکڑو خوبصورتی کو، چیزوں کو سجاؤ، چیزوں کو امپروو کرو. چیزوں کو بس وقت پہ پہنچ گئے نماز کے لیے، ظہر کی نماز کے لیے، ظہر کی نماز کی نیت سے ظہر کی نماز کے وقت پہ، پھر اس آپ کی انٹینشن بھی صحیح ہے کہ مجھے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، عبادت ہو جائے، فرض میں کمی نہ آئے، سب کچھ ہو جائے، لیکن آپ مسجد میں آئے ہیں نا، شارٹس پہنی ہوئی ہیں، ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے، ٹی شرٹ کے اوپر جو ہے وہ یو کر کے کوئی ایک چیز لکھی ہوئی ہے، اور جو ہے بڑا سا ایک کارٹون فگر بنا ہوا ہے
یا کوئی اور چیز بنی ہوئی ہے یا کوئی بڑی چیز لکھا ہوا ہے، کامنٹ لکھا ہوا ہے، نماز پڑھ کے اب آئے اور لاسٹ منٹ میں پہنچے آخری رکعت میں، اور پھر بھی ان لوگوں میں شامل ہونے کا آپ کو جو ہے وہ اجر ملا جو مسجد سے سب سے پہلے نکلے. تو اس میں آپ نے اپنی نماز میں زینت نہیں ایڈ کی، جو احسان کا اسپیکٹ تھا وہ ایڈ نہیں ہو سکا. تو یہ جو عبادت تھی یہ کمپلیٹ نہیں ہو سکی. اب اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ جیسے وہی گوئنگ بیک ٹو دا پیپر والی ایگزامپل، کہ وقت پہ پیپر بھی دیا، انٹینشن بھی ٹھیک تھی، لیکن کیونکہ پیپر کی اٹیمپٹ ایسے کیا کہ وہ اپیلنگ نہیں تھا، تو آپ کو جو میکسیمم پوٹینشیل مارکس مل سکتے تھے وہ نہیں ملے، کیونکہ ایگزامنر کا اس کو دیکھنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا. اس نے کہا کہ یار اس سے تو میں جان چھوڑاؤں، یا اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ لکھا کیا. حالانکہ آپ نے شاید چیز بھی صحیح لکھی ہو، لیکن اس کے پاس اتنے پیپرز چیک کرنے والے وہ کہاں آپ کے اس کو ڈھونڈے کہ آپ نے کیا لکھا ہے. وہ جو آپ پوٹینشیل اچیو کر سکتے تھے، جس ایکسٹریم پہ جا کے جو آپ رزلٹ اچیو کر سکتے تھے وہ نہیں کر سکتے. لیکن ایک دوسری آلٹرنیٹیولی جس بندے نے اس کو واقعی احسان کے ساتھ کیا، خوبصورتی اس میں لے کے آیا، اس میں ہر بات کو کھول کھول کے ڈیفائن کیا، اس نے ایگزامنر نے دیکھتے ہی اس کو کہا کہ ہاں بھائی اس نے سارے پوائنٹس جو میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کورڈ ہیں، بہت کلیئرلی ویزیبل ہیں، گیو ہم فل مارکس. اسٹیبلش ہو گیا. تو احسان جب چیز میں آتا ہے تو وہ ہماری عبادات کے جو کہ اخلاص جن کے اندر ہو، جن کی نیت ٹھیک ہو، ان کی مقبولیت کا سبب بنتی ہے. احسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں چیزوں کو قبول بھی کراتا ہے اور چیزوں کو مقبول بھی بناتا ہے. قبول اور مقبول میں فرق سمجھتے ہیں؟ میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا، دوبارہ سمجھاتا ہوں. ہیش ٹیگس کا کانسیپٹ کیا ہے نا، کہ ہیش ٹیگ کس طرح کام کرتے ہیں. ٹویٹر پہ آپ نے ایک ہیش ٹیگ ڈال کے کوئی چیز ٹویٹر پہ، انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، اگرچہ کہ کچھ بھی نہیں استعمال کرنا چاہیے لیکن سب استعمال کرتے ہیں، اس لیے میں اس کی ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ آپ نے ڈال دیا کہ جی اسلام کا ہیش ٹیگ بنایا، آپ نے ڈال دیا. اب کیونکہ آپ کا ہیش ٹیگ جو ہے وہ جو ہیش ٹیگ ڈالنے کا طریقہ تھا، یعنی کہ جو ٹویٹر کے پیرامیٹرز ہیں کہ اس کے تھرو آپ نے ہیش ٹیگ ڈالنا ہوتا ہے، اس کے حساب سے تھا، تو وہ ٹویٹر نے آپ کی ٹویٹ کو ایکسیپٹ کر لیا، انسٹاگرام نے آپ کی پوسٹ کو ایکسیپٹ کر لیا اور وہ ہو گئی پوسٹ. تو یہ کیا ہو گیا کہ یہ آپ کی جو پوسٹ تھی یہ قبول ہو گئی. ٹھیک ہے. اب آپ نے کوئی ایسا ہیش ٹیگ بنایا جو کہ ٹرینڈنگ میں نمبر 1 چلا گیا. اب اس میں فرق کیا ہوا کہ ہیش ٹیگ تو وہی تھا کہ جو کہ ٹویٹر نے ایکسیپٹ کیا، لیکن وہ اتنا پاپولر ہو گیا کہ وہ ٹاپ ٹرینڈ بن گیا. تو یہ ہیش ٹیگ مقبول ہو گیا کہ جو چیز اپنے کرائٹیریا کو پورا کر لے وہ قبول ہو گئی، اور جو اتنی نمبر 1 بن جائے وہ مقبول ہو جاتی. بہت سے فقہا آئے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقبولیت عطا کی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو، امام مالک رحمہ اللہ کو، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو. ان کو اللہ سبحانہ، امام شافعی رحمہ اللہ کو، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقبولیت عطا فرمائی. بہت سے محدثین آئے، لیکن مقبولیت جو امام بخاری رحمہ اللہ کو ملی، امام مسلم رحمہ اللہ کو ملی، وہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں. مقبولیت الگ ہے، قبولیت الگ ہے. پھر ایک مقبولیت ہے لوگوں میں اس کا مقبول ہو جانا، ایک مقبولیت ہے کہ اللہ کے ہاں مقبول ہو جانا. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ دنیا میں، زندگی میں تو بہت سادہ رہ کے گزر جاتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں وہ بہت مقبول ہوتے ہیں. لیکن جو چیز کامن ہے ان تینوں پرسپیکٹیو، جو ان سب لوگوں میں جو کہ مقبول ہوئے، چاہے وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوں یا وہ لوگوں اللہ نے ان کو اس دنیا میں مقبول کیا ہو، ان میں یہ تینوں چیزیں ضرور تھیں. ان میں عمل 100% جو تھا وہ تھا کمپیٹیبل، اور ود ان 100% کمپلائنس تھی عمل کی. جو پیرامیٹرز ہیں، جو باؤنڈریز ہیں، اس کے اندر رہ کے وہ عمل کرتے تھے. ان میں 100% اخلاص تھا، تبھی تو اللہ کے ہاں وہ مقبول ہوا.
اور جو تیسری چیز تھی وہ احسان کو، ہر چیز کو احسان کے ساتھ کر، ہر چیز کو احسان. اور یہ احسان ایسی چیز ہے کہ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ مع المحسنین. اللہ سبحانہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ، محسن لوگوں کے ساتھ. مع المحسنین بڑی بہت بڑا ایک اسٹیٹس ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے کام میں اللہ کی معیت ہوتی، ان کے عمل میں، ان کی عبادت میں، ان کی بات میں، ان کی سوچ میں، ان کی فکر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ساتھ ہوتا ہے. وہ اکیلے نہیں کر رہے ہوتے. کیوں؟ کیونکہ وہ احسان کے ساتھ کرتے. تو یہ جو اب ایک تو مقبولیت ہوگی، ایک اور چیز جو اس احسان کے ساتھ کرنے سے حاصل ہوتی ہے وہ برکت ہے. عمل سب کر رہے ہوتے ہیں، مسجد بہت سے لوگ جاتے ہیں، ماشاءاللہ نماز پڑھ کے آئے، لیکن اس نماز کے جو اثر ہمارے دل پہ ہونا چاہیے تھا وہ ہم محسوس نہیں کرتے. ہم بہت سی باتیں کرتے ہیں لیکن اس کا اثر ہمارے دل پہ محسوس نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ہمارے پاس بہت سا علم ہوتا ہے لیکن اس علم پہ عمل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس سے جو برکت ہے وہ برکت ہم لینے سے محروم رہ جاتے ہیں. کہ مسجد میں جب جا رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھائی کہ جب مسجد میں قدم رکھو تو کیا دعا پڑھو؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، رحمت کے دروازے کھول دیجیے، رحمت کے دروازے کھول دیجیے. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے، وہ جگہ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت حاصل کرنے کی ہے. اب ہم جو ہے وہاں سے آ جاتے ہیں لیکن وہ برکت کا جو حصول تھا، جو رحمت کا جو نزول تھا وہ ہم آبزرو نہیں کر پاتے. برکت سے، رحمت سے جو محرومی کی ایک بڑی وجہ بنتی ہے نا، وہ چیزوں کو احسان کے ساتھ نہ کرنا ہو. اگر ہم مثال کی نماز کی ہی مثال لے لیں تو نماز میں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، زینت اپناؤ. اب اگر ہم دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز، جب بھی فرض نماز ادا فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ امامہ پہن کے نماز پڑھی. ننگے سر تو کبھی بھی نماز نہیں پڑھی. فرض نماز میں ہمیشہ بہت ہی کم ایسے مواقع ہوں گے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ نہیں پہنا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز امامہ شریف کے ساتھ پڑھتے تھے. بہت کم موقعوں پہ ننگے سر پڑھتے تھے، لیکن کم از کم سر کور ضرور ہوتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز جب بھی پڑھی تو ہمیشہ اپنی آستینیں پوری پڑھی، ہمیشہ اچھے صاف کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے نماز پڑھی. تو یہ بات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو نماز جب ہم پڑھنے جائیں تو اس کو نماز پڑھنے کی ایک جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ خوبصورتی اپناؤ اپنی نماز کو پڑھنے میں. تو ہمیں یہ کوشش کیا، ہمیں بلکہ اس آیت کی تفسیر میں تو علماء نے یہ لکھا ہوا ہے کہ جو شخص ٹی شرٹ میں نماز پڑھتا ہے اس کی نماز مکروہ، جو شارٹس میں پڑھتا ہے تو اس کی تو نماز ہی باطل. اگر آپ قعود میں آپ جب بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی جو ہے وہ ٹانگوں جو ہے وہ گھٹنوں سے اوپر ننگی ہو گئی تو پھر تو آپ کی نماز، اس میں الگ بات ہے کہ وہ فقہ ہے کہ کتنے حد وہ زیادہ لمبی ہوگی، کتنا عرصہ ننگی رہی، لیکن کراہت تو ہے ہی ہے. اب آپ کراہت کا مطلب کیا ہو گیا کہ آپ ایک عمل کرنے جا رہے ہیں جس کا مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا، خوشنودی حاصل کرنا، رضا حاصل کرنا ہے، اور آپ کر کیا رہے ہیں کہ وہ آپ کے عمل کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی حاصل ہو رہی. کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے کہ جب ہم نماز کے لیے کم از کم جائیں، جب ہم فرض نماز چاہے گھر میں ہی پڑھ رہے ہوں، ہم اپنا سر ڈھانپ کے، میں بتا رہا تھا کہ تفسیر میں علماء نے لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ کرتے ہیں مسجد آتے ہیں وہ رومال باندھ لیتے ہیں کہ سر نیت ان کی صحیح ہوتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں یہ رومال باندھ لینا بھی کراہت ہے، اس لیے کیونکہ یہ اس کو زینت نہیں دے رہا، یہ تو ایک آپ جگاڑ لگا رہے ہیں، مطلب ایک میک شفٹ چیز کر رہے ہیں. آپ کبھی اپنے سی او کے سامنے رومال باندھ کے جائیں گے، کیونکہ وہ اس رومال باندھنا عام چیز نہیں ہے، وہ تو آپ نے بس کہا کہ کوئی اور کچھ نہیں مل رہا تو میں وہ کر لوں.
ٹوپی باندھنا، امامہ پہننا، یہ سنت سے بھی ہے، وہ بھی راج عمل بھی ہے، اس لیے اس کو کرنا صحیح ہے. لیکن ننگے سر نماز پڑھنا یا ٹی شرٹس میں نماز پڑھنا، یہ مطلب اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز ہی نہ پڑھیں، یا میں تو جو ہے وہ زینت پوری نہیں ہے تو میں نماز، وہ تو پھر آپ نے جو بیر منیمم پیپر ہی نہیں دیا، آپ سمجھ لیں. اب جس نے پیپر ہی نہیں دیا وہ اس سے بھی بدتر ہے جس نے کم از کم پیپر دیا لیکن گندی ہینڈ رائٹنگ میں دیا، وہ پھر بھی پاس تو ہو جائے گا. جس نے پیپر ہی نہیں دیا تو وہ تو اس کا کچھ چانس ہی نہیں. تو پیپر دینا ہے، لیکن جتنا اس میں احسان لے کے آئیں گے اتنا اس کی مقبولیت بہتر ہوگی، اتنا اس سے جو ملنے، اس کے جو رزلٹ ہے، اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ بہتر ہو. تو احسان کو لے کے آنا ہے ہم نے ہر چیز میں. زینتکم عند کل مسجد، ہر جو چیز ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. اسی طرح جب ہم ان محفلوں میں شامل ہوتے ہیں ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ان محفلوں میں بھی ہم اسی طرح آئیں جس سے دیکھیں جو چیز سنت کے قریب ہوتی ہے اتنا ہی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں اٹریکٹ ہوتی ہے. اگر ہمارا حال حولیہ سنت کے قریب ہوگا تو وہ اللہ کے ہاں ہماری مقبولیت کا زیادہ سبب بنے گا. ہم جب ان محفلوں میں شامل ہوں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جب ہم اپنی کلاسز میں شامل ہوں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم باوضو ہوں، ہمارا سر کور ہو، ہم کم از کم فل سلیوز. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جبے میں ہی ہوں لازماً، آپ کرتا شلوار میں ہوں، یا وہ سنت، کرتا شلوار سنت نہیں ہے. تھوپ پہن لینا یہ سنت نہیں ہے، یہ لباس سنت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اب کے لباس ہے. ابھی ہم اگر کھلے کپڑے بھی پہنے ہوں، چاہے ہم نے ٹراؤزرز اور شرٹ ہی کیوں نہ پہنی ہو، لیکن اگر کھلی ہوں جس سے ہماری باڈی ڈیفائن نہ ہو رہی ہو، اگرچہ کہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ ٹراؤزر اور شرٹ میں آپ کی باڈی ڈیفائن نہ ہو رہی ہو، لیکن جس حد تک لوز ہو سکے وہ اس کے زیادہ قریب ہے. کم از کم فل سلیوز تو ہو، فل لینتھ تو ہو. کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اس نیت سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد. ہم فجر کے لیے اٹھیں، نیند میں ہیں تو بس جیسے ہی اٹھے اسی طرح سلیپنگ سوٹ کے پجامے میں اور ٹی شرٹ میں پڑھ گئے نماز اور ختم. یہ پیپر تو دے دیا، ٹائم پہ بھی دے دیا، نیت بھی ٹھیک تھی پیپر دینے کی، لیکن گلوبل وارمنگ سے ہی آپ نے جو ہے نا وہ اسی کو گلوبل وارمنگ کو ہی سرو کیا اور کسی چیز کو نہیں سرو کیا، کیڑے ہی مار کے آ گئے پیپر کے اوپر. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نماز قبول اور مقبول ہو تو پھر آپ کو اس کو خوبصورت بنانا ہوگا، ظاہراً بھی خوبصورت بنانا ہوگا اور باطنی طور پہ بھی خوبصورت بنانا ہوگا. قلب کی حضوری بھی لے کے آنی ہوگی ہر عبادت میں. وہ جو پرنسپل ہے نا کہ ظاہر اور باطن کا ہونا ہر چیز میں ضروری ہے، وہ احسان کے اندر بھی ہے. ظاہر میں بھی اچھا ہونا ہے اور باطن میں بھی اچھا ہونا ہے، لیکن ایک اسٹیبلش چیز ہے کہ جب تک بندہ ظاہر کی ایفرٹ نہیں کرتا باطن کی ایفرٹ کمپلیٹ نہیں ہوتی. جو ایک چھوٹے ہوتے ہوئے کہتے ہیں نا کہ بچوں کو اگر آپ سوچیں کہ نماز فرض تو ہوتی ہے بلوغت کے ساتھ، آپ یو آر اکاؤنٹیبل فار یور نماز جب آپ بالغ ہو چکے ہو، بلوغت حاصل ہو چکے ہو. لیکن نماز کو لازمی بنانے کا حکم 10 سال کی عمر ہے کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اس کو نماز پہ لے کے جاؤ، لازمی نماز اس کو پڑھاؤ، چاہے اس کے لیے شاید اس کے ساتھ تھوڑی سی سختی کیوں نہ کرنی پڑے. کیوں؟ اس لیے تاکہ جب تک وہ اس کے اوپر وہ فرض ہو جائے، 10 کے فوراً بعد کسی وقت بھی فرض ہو سکتی ہے، جیسے ہی اس کے اوپر فرض ہو جائے تب تک وہ اس کی عادت بن چکی ہو. اگر اس وقت آپ اس کو کہنا شروع کریں گے تو پھر تو ہوتے ہوتے پتہ نہیں شاید کتنے سال مس ہو جائے. 7 سال سے شروع کراؤ تاکہ 10 سال تک وہ عادت بن چکی ہو. تو شروع میں چیز کو عادت بننا ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اب 10 سال کے بچے سے آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ اس کو خشوع ہوگا، اس کو جو ہے وہ نماز کی حلاوت مل رہی ہوگی، اس کو سارا کچھ ہوگا. اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہو بھی سکتا ہے وہ بچہ ایسا، لیکن اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی عادت بن جائے. تو عادت جو ہے وہ فزیکل اسپیکٹس ہے. تو اسی طرح اگر ہم جب زمانوں کو اپنے عبادتوں کو خوبصورت بنانا شروع کریں گے، اس میں محنت کریں گے. فجر کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ یار میں نے تیار ہو کے فجر پڑھنی ہے، ہم اس کے لیے اٹھیں گے، اس کے لیے باقاعدہ اپنے اچھے کپڑے پہنیں گے، خوشبو لگائیں گے، اپنی داڑھی کو برش کریں گے،
شکل کو ذرا وہ کریں گے، مسواک کریں گے، برش کریں گے، تاکہ ہم اچھے، واقعی اچھے لگیں. پھر ہم مسجد کے لیے جائیں گے. تو اب ہم نے جو ایفرٹ کی ہے اس سے ہمارے قلب کی کیفیت بھی چینج ہوگی. اب جب ہم نماز پڑھیں گے تو واقعی ہمیں دل قلب میں بھی خوشی ہوگی. جس نے بالکل بس آخری 5 منٹ پہ وہ اٹھا، 30 سیکنڈز میں وضو کیا، اور اس کے بعد باقی 45 سیکنڈز اس نے نماز میں 2 سنتوں میں لگائے، اور 1 منٹ 20 سیکنڈ اس نے فرض میں لگائے، اس نے کیا خوشی پانا؟ نہ اس نے کوئی ایفرٹ ڈالی، نہ اس نے وہ کی. لیکن جس نے خشوع کے ساتھ وضو کیا، اہتمام کے ساتھ وضو کیا، جتنی اس نے وہی والی بات، جس نے پیپر کو جتنے مارکرز کے ساتھ، ہیڈنگز کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ اچھا کھلا کر کے لکھا، اس کے مارکس زیادہ. جس نے کھچڑی بنائی اس کے مارکس کا. ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ نہ صرف نماز میں بلکہ ہر وہ چیز جس کو ہم عبادت کے لیے کر رہے ہیں اس کو ہم پورے کے پورے احسان کے ساتھ کریں. احسان کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ کیا ہے؟ اپنی پوری ایفرٹ ڈالیں، اپنے اینڈ پہ کوئی چیز کمپرومائز نہ ہو. اللہ تعالی ہمیں اپنے عبادتوں کو زینت کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ سجانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.